بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ۔ ایک اللہ والی ڈاکٹر نے دکھی عورت کی پکار کیسے سنی، اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک اللہ والی نیک ڈاکٹر تھی جو صبح سویرے اٹھتی، نماز اور قرآن پاک پڑھتی تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ اپنے بیٹے کو خود ہی اسکول چھوڑ کر آتی، پھر اس کے بعد وہ ہاسپٹل میں چلی جاتی تھی۔ اس طرح اللہ والی ڈاکٹر سارا دن کام میں مصروف رہتی، وہ اپنی ڈیوٹی پوری ایمانداری سے انجام دیتی تھی۔ اس اللہ والی ڈاکٹر کے بارے میں ایک خاتون کا بیان ہے کہ پاکستان کی ایک مشہور و معروف سرجن ڈاکٹر کا ایک لوتا بیٹا جو مشکل سے 6 سال کا تھا، میرے اسکول میں پڑھتا تھا۔ ایک دن صبح سے وہ خاموش بیٹھا ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ لیکن وہ بچہ کچھ بھی نہیں بولتا۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں نے دیکھا بچے کو بہت تیز بخار تھا اور سر میں بھی شدید درد کی وجہ سے بچہ زور زور سے رونے لگا۔ میں نے بچے سے پیار کیا، اسے سمجھایا کہ بیٹا آپ خاموش ہو جاؤ، آپ بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن بچہ شدید درد کی وجہ سے روتا رہا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے بچے کی والدہ سے موبائل فون پر رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، مگر افسوس رابطہ نہ ہو سکا۔ ایک کے بعد ایک کال کی، مگر بے فائدہ، کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ دوسری طرف بچے کی حالت شدید درد کی وجہ سے بہت بگڑتی جا رہی تھی۔ میں نے مجبوراً اپنی ذمہ داری پر ڈاکٹر کو بلوایا۔ ڈاکٹر نے بچے کو چیک کیا اور انجیکشن لگایا۔ بچہ کچھ دیر درد کی وجہ سے رویا، پھر سو گیا۔ میں نے بچے کو اپنی گود میں رکھا اور تھوڑی دیر بعد بچے کو سکون ملا تو میری گود میں ہی سویا رہا۔ میں بار بار بچے کی والدہ کے نمبر پر رابطے کی کوشش کرتی رہی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ پھر میں نے ان کے ہاسپٹل میں فون کیا تو پتہ چلا کہ وہ آپریشن میں مصروف ہے۔ میں نے ان کے نمبر پر ایک میسج بھیج دیا تاکہ وہ آپریشن سے فارغ ہو کر آئیں اور اپنے بچے کو لے جائیں۔ وہ بچہ میری گود میں ہی سویا رہا۔ اللہ والی ڈاکٹر آپریشن سے فارغ ہو کر اپنا موبائل فون پکڑا تو اس پر میسج پڑھ کر بہت پریشان ہو گئی۔ اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ پریشان ہو کر سوچتی ہے کہ میرا بیٹا پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، وہ اکیلا ہے، پتہ نہیں اس کا کسی نے خیال رکھا بھی ہوگا کہ نہیں۔ وہ یہ سوچتی ہوئی ہاسپٹل سے باہر نکلتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ ایک عورت اپنا بچہ گود میں لیے کھڑی رو رہی ہوتی ہے۔ وہ عورت اللہ والی ڈاکٹر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، ڈاکٹر صاحبہ میرے بچے کو بچا لو، یہ بہت بیمار ہے۔ کوئی بھی ڈاکٹر میری بات نہیں سن رہی۔ میں آپ کو خدا اور اس کے پیارے محمد کا واسطہ دے کر کہتی ہوں، میرے بچے کو بچا لو۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں اپنے بچے کا علاج کیسے کرواؤں؟ کوئی ڈاکٹر بھی میری بات نہیں سنتا، میں کہاں اپنے بچے کو لے کر جاؤں؟ وہ عورت بار بار اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر کہتی ہے کہ میرے بچے کو بچا لو۔ اس طرح اللہ والی ڈاکٹر اپنے بچے کو اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دیتی ہے اور اس عورت کے بچے کا علاج شروع ہو جاتا ہے۔ اس عورت کے بچے کا کامیاب آپریشن ہوا۔ اس کے بعد وہ سوچتی ہوئی ہاسپٹل سے باہر نکل آئی، پتہ نہیں میرا اپنا بیٹا کس حال میں ہوگا۔ وہ جلدی سے اسکول پہنچ گئی۔ جب اس بچے کی والدہ اسکول آئیں تو ان کا چہرہ تھکاوٹ سے زرد اور آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔
اپنے بچے کو سکون سے سویا دیکھ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ کئی گھنٹے سے وہ ایک بچے کا آپریشن کر رہی تھی جو اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے۔ اس دوران انہیں اپنے بچے کا بھی خیال آتا رہا کہ ان کا اپنا بچہ بھی اکلوتا ہے، اس لیے انہوں نے اس بچے کو اپنا سمجھ کر بڑی توجہ سے اس کا کامیاب آپریشن کیا۔ اس بچے کے والدین بہت خوش ہیں، مجھے اور میرے بچے کو دعائیں دے رہے تھے۔ جب مجھے آپ کا میسج ملا تو میری آنکھیں بھر آئی تھی، میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں کسی کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر اسے بچانے کے لیے اتنی کوشش کرتی رہی، مگر میرا بیٹا پتہ نہیں اکیلا کتنی تکلیف میں ہوگا، پتہ نہیں کسی نے اس کو سنبھالا بھی ہوگا یا نہیں، مگر جب میں نے اس کو آپ کی گود میں اتنے سکون سے سویا دیکھا تو ساری پریشانی دور ہو گئی اور اس بات پر میرا یقین مضبوط ہو گیا کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اس طرح اللہ والی ڈاکٹر اس عورت کا شکریہ ادا کرتی اور دعائیں دیتی ہوئی اپنے بیٹے کو لے کر چلی گئی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسروں کے لیے عافیت طلب کرو، تمہیں بھی عافیت نصیب ہو گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ ملنے کا مقام ہے۔ ہم دنیا میں جو اچھا یا برا بیج بوئیں گے اس کی فصل آخرت میں کاٹیں گے۔ بعض اوقات تو دنیا میں ہی بدلہ مل جاتا ہے۔ اچھا یا برا بدلہ ملنے کو ہمارے ہاں جیسی کرنی ویسی برنی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے، اور مکافات عمل ہے۔ یہی بات ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمائی، جیسا تم کام کرو گے ویسا تمہیں اس کا بدلہ ملے گا، جو تم کسی کے ساتھ کرو گے وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ محترم عزیز دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور پیاروں سے شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ میں امید کرتی ہوں آپ دوستوں کو میری ویڈیو پسند آئے گی، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ شکریہ۔